قریب زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی۔ قرآن سے بہت عشق تھا ان کو۔ آپ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضرت بڑی موج سے تلاوت کر رہے تھے، تو تلاوت کرتے کرتے مجھے فرمانے لگے اگر اس قرآن کے بدلے میں اللہ نے مجھے جنت دی اور جنت میں حوریں دی تو میں ان حوروں سے کہوں گا باقی باتیں چھوڑو بیویو، آؤ مجھ سے قرآن سنو، آؤ مجھ سے۔ تو میں ابھی نماز کے بعد خیال ہی آیا دل میں کہ مسلمان کا کم از کم قرآن کے ساتھ اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ جو امام نماز میں قرآن پڑھ رہا ہو اس کا اگر لفظی ترجمہ نہ بھی سمجھ آتا ہو، اس کے مفہوم کا پتہ ہو کہ اللہ اس سے مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، فہم قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہے، قرآن کا فہم آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، یعنی اس آسان سے مراد ہے فہم قرآن۔ تو فہم قرآن تقریباً ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک تو سب ساتھی یہ نیت کر لیں کہ روزانہ کے اعتبار سے اپنے مقام پہ، اپنے گھر میں، اپنے امام صاحب سے اتنا قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کریں کہ کم از کم مطلب کا اندازہ ہو جائے کہ اس میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ بات سمجھ گئے نا میری؟ ابھی مولوی صاحب نے قرآن کریم 2 مقامات سے پڑھا، ایک سورہ انفطار سے اور دوسرا سورہ فجر سے۔ اب سورہ انفطار سے جو مضمون پڑھا گیا، سبحان اللہ، وہ بھی اپنی شان اب رکھتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو مخاطب کیا ہے، مجھے آپ کو کیا مخاطب کیا اللہ نے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اتنے بڑے کریم رب کا ناشکرہ ہے۔ ہاں، یعنی اللہ نے اپنی شان کریمی کو بیان کیا یہاں پر کہ تو اتنے بڑے کریم رب کا ناشکرہ ہے۔ کون سا رب؟ اللہ اس کے لیے پھر اپنی شان بیان کر کے بتاتے ہیں، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا اور ماں کے پیٹ سے باہر لایا، فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ تو یہ اللہ رب العالمین اپنی جو شان بیان کر رہے ہیں نا، دوسرے مقام پہ اللہ اسی طرح فرماتے ہیں ہم نے تجھے پیدا کیا اور ماں کے پیٹ سے باہر لایا، اور ہم نے آپ پر دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے کا راستہ آسان نہ کرتے، ماں بھی مر جاتی، بچہ بھی مر جاتا۔ یہ بھی ہمارا احسان ہے آپ پر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو کریم رب کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کی کرم فرمائی جو ہے نا جی، اور اللہ کی شکر گزاری بندے کو کسی لمحے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جس دن بندہ شکر چھوڑ دے نا، بس اس دن تباہ برباد ہو جائے گا۔ اور جب تک دل زبان اللہ کی کرم نوازی پر جھکا رہے، شکر گزاری پہ جھکا رہے، اس آدمی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اسرائیلیات میں آتا ہے پرانی کتابوں میں کہ ایک آدمی کو اللہ نے بہت رزق دیا، بہت اچھے انتظامات تھے اس کے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ اللہ پاک سے جا کے
میری طرف سے ایک مسئلہ عرض کریں کہ اتنا کچھ اللہ نے دے دیا ہے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا، بس اللہ کو کہیں اس سے زیادہ مجھے نہ دے، بہت ہو گئی ہے۔ آگے چلے راستے میں سلیم صاحب ایک اور بندہ کھڑا تھا، کہنے لگا خدا سے کہو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ دے۔ اب یہ دونوں کا مسئلہ اللہ کے سامنے پیش ہوا۔ سہیل صاحب آگے سے پتہ کیا جواب آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کو کہو میرا شکر کرنا بند کر دے، اور دوسرے کو کوئی شکر کرے، اور جس کے پاس بہت ہے نا اس کو کہو شکر کرنا چھوڑ دے، خود رزق بند ہو جائے گا۔ اس سے جب یہ بات کی واپس آ کر اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے، شکر چھوڑ دوں اللہ کے اس کریم رب کا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نے کہا جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر رزق آتا رہے گا، پھر بیغم رہے۔ ہاں، اور دوسرے سے جب یہ بات کی نا تو شکر کر، اس نے کہا خدا نے کیا دیا کہ شکر کرو؟ میں اب تیرے گھر سے غریبی ختم کوئی نہیں کر سکتا، تیرے گھر کی تنگ دستی جا نہیں سکتی کبھی بھی۔ ہاں، تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ فرما دیتے ہیں کریم رب کا تو ناشکرا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ بندے کی زبان پر گلہ ہو، شکوہ ہو، ناشکری ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے ساتھ اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ بندے کو مفہوم قرآن سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، مفہوم کا پتہ ہو۔ اور جب مفہوم کا اندازہ ہوگا تو انشاءاللہ قرآن کریم کی برکات، اس کے ثمرات، اس کے فوائد بندہ خود محسوس کرے گا۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اتنے بڑے کریم رب کا ناشکر ہے۔ کون سا رب؟ وہ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، برابر کیا، فعدلک، ماں کے پیٹ سے باہر لایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اتنی تجھے اچھی شکل خدا نے دی۔ آگے کیا ہے یہ؟ کلا بل تکذبون بالدین، پھر بھی تو جھٹلاتا ہے تو بہرحال اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ روز کے اعتبار سے نیت کر لیں، آسان ترجمہ قرآن کریم مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے کر روز تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں، اس میں آسانی سے آدمی کو نشان لگا دے، آدمی آج اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے، اس مفہوم کو ذہن میں رکھا کریں۔ پھر کسی استاد سے آدمی رہنمائی لیتا رہتا ہے تو اس طریقے سے قرآن کے ساتھ ایک تعلق اور ربط پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن کے حقائق نصیب فرمائے، قرآن کی معرفت نصیب فرمائے، قرآن کا تعلق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل، اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، خیر نصیب فرما، رضا نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے بچا، اپنے غضب سے بچا، اپنے غصے سے بچا۔ جتنی زندگی باقی رہے گی اللہ برکت و عافیت نصیب فرما، اللہ برکت و عافیت نصیب فرما، برکت و عافیت نصیب فرما۔ محرومیوں سے بچا، ناشکری سے بچا، قرض مرض سے بچا، علت ذلت سے بچا۔ یا اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، اپنے خاص و خاص لوگوں میں شامل فرما۔ جب تک زندہ ہیں دین کو زندہ رکھ، برکت ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس سفر کا، ہمارے اعمال کا، ہماری ان عبادات کا، ہمارے اس ٹوٹے پوٹے جو کچھ کرتے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرحوم والدین، عزیز و اقارب، مشائخ، اساتذہ، اہل تعلق، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو پہنچا۔ ہماری قبر قیامت اچھی فرما۔ یا اللہ بری موت سے بچا، بری انجام سے بچا۔ اس سفر حرمین کو ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ فرما، تبدیلی کا ذریعہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ